الزامات لگا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ مفتی جو ہے یہ منافق آدمی ہے، اس کے قول و فعل میں تضاد ہے، یہ پہلے جو ہے وہ اس واقعے کا دفاع کرتا تھا اور آج اس واقعے کا انکار کر رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ تقریباً 5 سال پہلے بھی میں نے اس پر ایک مکمل بیان ریکارڈ کروا کے اپلوڈ کیا تھا اور دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا تھا کہ یہ واقعہ جھوٹا ہے، اور آج بھی بحمد تعالیٰ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعہ جھوٹا واقعہ ہے۔ اب مرزا جیلمی کو اس کے اوپر بڑی پریشانی ہوئی کہ اس کو تو جھوٹا ثابت کر دیا اور دلائل دیے ہیں علماء کی کتابوں سے کہ یہ اس طرح کی چیزیں صوفیہ کی کتابوں میں الحاقات کر دی جاتے ہیں اور جھوٹی باتیں ملا دی جاتی ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ اب اس نے میرے خلاف پر پروپیگنڈا کرتے ہوئے ایک 11 سال پرانی مناظرہ کی ویڈیو نکالی، اور اس مناظرہ کے اندر میں بیٹھا ہوا تھا اور اس مناظرے میں وہابی مناظر کی طرف سے یہی واقعہ پیش کیا گیا، اور واقعہ پیش کر کے اس کے اوپر فتویٰ لگانے کا مطالبہ کیا گیا کہ یہ کتاب میں واقعہ موجود ہے لہذا تم فتویٰ لگاؤ۔ تو سنی مناظر نے بجائے فتویٰ لگانے کے یہ کہا کہ بات یہ ہے کہ فتویٰ تب لگایا جائے جب فتوے کی شرائط پائی جائیں لگانے کی، جو واقعہ تم پیش کر رہے ہو اس واقعے کو پیش کرنے میں تم نے خیانت کی ہے۔ خیانت یہ کی کہ اسی واقعے کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ خواجہ پر اس وقت کیفیت طاری تھی، تم نے یہ عبارت کیوں نہیں پڑھی کہ خواجہ پر کیفیت طاری تھی، تاکہ مسئلہ واضح ہوتا کہ اس حالت میں جو چیز کسی سے صادر ہو کسی صوفی سے تو اس پر اس حالت میں فتویٰ لگایا جا سکتا کہ نہیں۔ تو وہابی مناظر نے خیانت کی تھی، اس کے جواب میں اس کا یہ جواب دیا گیا، نہ تو اس وقت ہم نے یہ کہا کہ چشتی رسول اللہ کہنا درست ہے یا یہ کلمہ صحیح ہے، اور نہ آج کہتے ہیں۔ اس وقت بھی ہمارا نظریہ اور عقیدہ یہی تھا کہ جو یہ کہے کہ چشتی رسول اللہ کہنا درست ہے اور یہ کلمہ صحیح ہے وہ کافر دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور آج بھی کہتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 15 کے صفحہ نمبر 719 پر تو یہ بات 100 سال پہلے آپ نے لکھ دی ہے کہ جو بندہ یہ کہے کہ میں رسول اللہ ہوں، او قال بالفارسیت من پیغمبرم، امام فرماتے ہیں یا وہ فارسی میں یہ کہے کہ میں پیغمبر ہوں، یرید بہی من پیغام می برم، اور مراد اس کی یہ ہے کہ میں پیغام لانے والا ہوں، تو فرماتے ہیں تب بھی وہ کافر ہو جائے گا جو بندہ اپنے آپ کو پیغمبر کہے یا اپنے آپ کو رسول اللہ کہے۔ جب ہمارے امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اپنے آپ کو رسول اللہ کہے یا اپنے آپ کو پیغمبر کہے وہ بندہ کافر ہو جائے گا، تو چشتی رسول اللہ کو ہم اون کیسے کر سکتے ہیں؟ کوئی سنی بریلی مسلمان یہ کب کہہ سکتا ہے کہ چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھنا صحیح ہے یا یہ کلمہ پڑھنا درست ہے؟ یہ ایسے مفت کے جھوٹے بہتان لگا کے صرف سادے مسلمانوں کو ورگلانے کے لیے اور ان کو گمراہ کرنے کے لیے یہ کارروائی اور سازش کرتا ہے۔ اب رہ گئی بات میرے بیان کے حوالے سے، تو میں نے اپنی گفتگو میں مرزا جیلمی کو الزامی اور تحقیقی جوابات بحمد تعالیٰ دیے تھے، کیونکہ مرزا جیلمی نے یہ کہا کہ یہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے، اور جب اس سے یہ پوچھا گیا کہ پھر تم ان بزرگوں کے اوپر فتویٰ کیوں نہیں لگاتے، ان کو کافر قرار کیوں نہیں دیتے، تو مرزا جیلمی یہ کہتا ہے کہ میں کافر اس لیے نہیں کہتا کیونکہ یہ 800 سال پرانے بزرگ ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف لوگوں نے جھوٹے واقعات منسوب کر دیے ہوں۔ عبارت پہ فتویٰ لگاتے ہیں، اور پھر اس میں یہ بھی چانس ہوتا ہے جو بہت پرانا بزرگ ہو سکتا ہے اس کی طرف کوئی بات منسوب کر دی گئی ہو۔ ہم نے اس لیے پکڑی ہوئی ہے کہ ان کے جو پیچھے چل رہے ہیں نا لوگ، وہ تو کہتے ہیں یہ انہی کی باتیں آن کرتے ہیں، تو پھر ہم کو کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے، پھر تمہاری پبلک کو ہم بتائیں گے اور بزرگوں سے جان چھڑائیں گے۔ ہمیں تو ایک بہانہ چاہیے تھا، ہمیں تو مل گیا الحمدللہ۔ تو میں نے یہی تو مرزا سے کہا تھا کہ تم کہتے ہو سکتا ہے کر دیے ہوں، ہمارے اکابرین نے لکھا ہے کہ بزرگوں کی طرف بہت ساری جھوٹی باتیں منسوب کر دی گئی ہیں، ہو نہیں سکتا ہوا ہے، اور اس کے میں نے حوالہ جات پیش کیے تھے، جیسے شیخ عبدالحق محدث دہلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 400 سال تقریباً پہلے گزر گیا بزرگ، اپنی کتاب اخبار الاخیار صفحہ نمبر 82 پہ لکھتے ہیں کہ شیخ الاسلام فرید الدین و شیخ الاسلام قطب الدین و از خواجگان چشت ہیچ شخص تصنیف نہ کرداست۔ شیخ الاسلام فرید الدین گج شکر اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہما، ان دونوں بزرگوں کے حوالے سے لکھا کہ انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی، اور یہ جو حشت بہشت میں کتاب موجود ہے فوائد السالکین، یہ بھی مشایخ چشت کی طرف منسوب ہے، جو کہ اس کی نسبت ان کی طرف درست نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ کی
جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 555 پہ لکھتے ہیں، اولن کوئی کتاب یا رسالہ کسی بزرگ کے نام سے منسوب ہونا اس سے ثبوت قطعی کو مستلزم نہیں۔ بہت رسالے خصوصاً اکابر چشت کے نام منسوب ہیں جس کا اصلاً ثبوت نہیں۔ ثانیاً کسی کتاب کا ثابت ہونا اس کے ہر فکرے کا ثابت ہونا نہیں۔ بہت اکابر کی کتابوں میں الحاقات ہیں۔ فرماتے ہیں پہلی بات یہ کہ اکابر چشت کی طرف بہت ساری کتابیں ایسی منسوب ہیں جو ان کی طرف اس کا ثبوت جو ہے وہ اس کی نسبت ثابت نہیں ہے۔ اور دوسرا اگر کوئی کتاب ثابت ہو بھی جائے تو امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ ثابت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا ہر فکرہ ثابت ہو، بلکہ اصول اور ضابطہ لکھتے ہوئے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی نے بالخصوص اس فوائد السالکین کتاب کے حوالے سے فتاوی رضویہ کی جلد 22 صفحہ 419 پہ 91 پہ لکھا ہے کہ دلیل العارفین، فوائد السالکین، تحفۃ العاشقین، ان تینوں کتابوں کے حوالے سے لکھتے ہیں اولاً اسی کا ثبوت درکار کہ یہ کتابیں حضرات منسوب الیہم رضی اللہ تعالی عنہم کی ہیں۔ بہت کتابیں محض جھوٹ نسبت کر کے چھاپ دی ہیں۔ کہتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ثبوت درکار ہے کہ یہ جو کتابیں ہیں فوائد السالکین وغیرہ دیگر کتابیں، یہ جن بزرگوں کی طرف ان کی نسبت کی جاتی ہے ان بزرگوں سے یہ کتابیں ثابت بھی ہیں کہ نہیں۔ کہتے ہیں بہت ساری ایسی کتابیں ہیں کہ جو بزرگوں کی طرف اور صوفیہ کی طرف جھوٹی منسوب کر دی گئی ہیں۔ اب جب کسی بزرگ کی طرف بات منسوب کی جائے اور وہ بات ہو خلاف شرع تو یہ ضابطہ اور اصول امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر